بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ یوٹیوب چینل بزم فاطمہ مال قرآن ہے۔ اس میں ہم قرآن مجید کا لفظی ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، آپ کے پوچھے گئے فقہی سوالات کے جوابات بھی دیے جاتے ہیں، اور آپ ہی کے پوچھنے پر مجرب وظائف بھی بتائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس خواتین اور بچیاں قرآن مجید ترجمہ تفسیر کے ساتھ اور ناظرہ تجوید کے ساتھ بھی پڑھ رہی ہیں۔ اگر آپ بھی پڑھنا چاہیں تو آپ کمنٹ میں لکھیے، ہم آپ کو اپنا واٹس ایپ نمبر دیں گے، یا اس کے علاوہ آپ اسکائپ، زوم، میسنجر وغیرہ پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آج کل ہمارا سلسلہ ہے رمضان المبارک کے روزے اور دیگر روزوں کے متعلق فقہی مسائل کا۔ تو سب سے پہلے ہم کچھ احادیث بیان کرتے ہیں، اس کے بعد فقہی مسائل۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ لوگ خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک کہ افطار میں جلدی کریں گے۔ اور ابن حبان کی ایک حدیث ہے صحیح میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میری سنت پر رہے گی جب تک کہ وہ افطار میں ستاروں کا انتظار نہ کرے۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے فرمایا کہ میرے بندوں میں مجھے زیادہ پیارا وہ ہے کہ جو افطار میں جلدی کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ 3 چیزوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے: افطار میں جلدی کرنا، سحری میں تاخیر کرنا، اور نماز میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا۔ اور ابن حبان اور ابو ہریرہ سے ایک اور حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ افطار میں تاخیر کرتے ہیں۔ اور اب کچھ فقہی مسائل۔ شیخ فانی جو بہت بوڑھا شخص ہو کہ جس کی عمر ایسی ہو گئی ہو کہ اب وہ روز بروز کمزور ہی ہوتا جا رہا ہے، اور اب وہ روزہ رکھنے سے عاجز ہے، یعنی نہیں رکھ سکتا، اور نہ ہی آئندہ کبھی اس میں اتنی طاقت آنے کی امید ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے گا، تو ایسے شخص کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اور وہ ہر روزہ کے بدلے میں فدیہ دے دے، یعنی 2 وقت ایک مسکین کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا اس پر واجب ہے، یا پھر ہر روزہ کے بدلے میں صدقہ فطر کی مقدار مسکین کو دے دے۔ اگر کوئی ایسا بوڑھا ہے کہ وہ گرمیوں میں گرمی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا مگر سردیوں کے موسم میں رکھ سکتا ہے، تو اس شخص کو بھی گرمیوں میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، بعد میں وہ سردیوں میں ان روزوں کی قضا کر لے۔ اگر فدیہ دینے کے بعد کسی شخص میں اتنی طاقت آ گئی کہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو اس کا وہ فدیہ صدقہ نفل ہو جائے گا، اب اس کو روزوں کی قضا رکھنی ہوگی۔ اور انسان کو یہ بھی اختیار ہے کہ شروع ہی رمضان میں پورے رمضان کا ایک دم سے فدیہ دے دے یا آخر میں دے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جتنے فدیے ہوں اتنے ہی مساکین کو دے، بلکہ ایک مسکین کو کئی دن کے فدیے بھی دیے جا سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے بے وقوفی کی وجہ سے ہمیشہ روزہ رکھنے کی منت مان لی ہو، اور برابر روزے رکھنے کی وجہ سے وہ کوئی کام نہ کر سکتا ہو کہ جس سے وہ اپنی بسر اوقات کر سکے، تو اسے بقدر ضرورت افطار کرنے کی یعنی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور ہر روزے کے بدلے میں وہ فدیہ دے دیا کرے۔ اور اگر فدیہ دینے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر ظاہر ہے اس کو اللہ سے معافی مانگنی ہوگی اور توبہ استغفار ہی کرنی ہوگی۔ نفل روزہ قصداً شروع کر دینے سے لازم ہو جاتا ہے کہ اگر اس کو توڑے گا تو قضا واجب ہوگی۔ اور اگر کسی شخص نے یہ گمان کر کے کہ اس کے ذمے کوئی روزہ ہے، اس نے شروع کر لیا روزہ رکھنا، بعد کو اسے معلوم ہوا کہ اس کے ذمے تو کوئی روزہ نہیں تھا، اب اگر وہ فوراً توڑ دیتا ہے تو کچھ حرج نہیں ہے، لیکن یہ معلوم کرنے کے بعد اسے نہیں توڑا اور بہت کچھ تھوڑی دیر کے بعد توڑا، کچھ توقف کے بعد توڑا، تو اب اس پر اس روزے کی قضا واجب ہوگی جو اس نے توڑا ہے۔ نفل روزہ قصداً نہیں توڑا بلکہ بلا اختیار ٹوٹ گیا، مثلاً اس نئے روزے میں حیض آ گیا، تو تب بھی اس کی قضا واجب ہوگی۔ حیض دن کے شروع میں آ جائے یا زوال کے بعد آئے، یا اگرچہ روزہ افطار کرنے سے کچھ منٹ پہلے بھی آ جائے تو بھی اس دن کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس روزے کی قضا بعد میں واجب ہوتی ہے۔ اگر کسی نے عیدین یا ایام تشریق میں نفل روزہ رکھا تو اس پر روزہ کا پورا کرنا واجب نہیں، اور نہ ہی اس روزے کے توڑنے سے قضا واجب ہوگی، بلکہ اس روزے کا توڑ دینا واجب ہے، کیونکہ یہ دونوں عیدوں کے اور ایام تشریق کے جو دن ہیں ان میں روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر کوئی ان دنوں میں روزہ رکھ لے تو اس کو توڑ دینا واجب ہے۔ اور اگر کسی شخص نے ان دنوں میں یعنی
عیدین یا ایام تشریق کے دنوں میں روزہ رکھنے کی منت مانی تو منت پوری کرنی واجب ہے، مگر ان دنوں میں نہیں بلکہ دوسرے دنوں میں۔ نفل روزہ جو ہے وہ بلا عذر توڑ دینا ناجائز ہے۔ اگر کوئی مہمان ہے کہ اس کے ساتھ اگر میزبان نہیں کھائے گا تو اس مہمان کو ناگوار ہوگا، یا مہمان اگر کھانا نہ کھائے تو میزبان کو اذیت ہوگی، تو اس صورت میں نفل روزہ توڑ دینا جائز ہے، بشرطے کہ یہ بھروسہ ہو کہ اس کی قضا بعد میں رکھ لے گا، اور بشرطے کہ دوحہ کبریٰ یعنی زوال سے پہلے توڑے، زوال کے بعد نہیں توڑ سکتا۔ زوال کے بعد ماں باپ کی ناراضگی کے سبب توڑ سکتا ہے روزہ، اور اس میں بھی عصر کے قبل توڑا جا سکتا ہے، عصر کے بعد نہیں۔ اگر کسی شخص نے یہ قسم کھائی کہ اگر تو روزہ نہیں رکھے گا تو میری بیوی کو طلاق ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ اس کی قسم کو سچی کر دے اور روزہ توڑ دے، اگرچہ زوال کے بعد ہی ہو، کیونکہ طلاق کا ہو جانا ایک بڑا نقصان ہے اور روزہ توڑ دینا ایک چھوٹا نقصان ہے، تو بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان کو اپنا لینا جائز ہے۔ کہ اگر یہ شخص روزہ نہیں توڑے گا تو اس قسم کھانے والے کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی، اس لیے اس کی طلاق کو بچانے کے لیے کوئی شخص اگر اپنا روزہ توڑ دیتا ہے اور اس شخص کی قسم پوری کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر کسی شخص نے اچانک کسی کی دعوت کر دی اور اس نے نفلی روزہ رکھا ہوا تھا تو دوحہ کبریٰ یعنی زوال سے پہلے کا وقت ہے تو روزہ توڑا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد نہیں۔ عورت جو ہے بغیر شوہر کی اجازت کے نفل اور منت اور قسم کے روزے نہیں رکھ سکتی، اور اگر رکھ لے تو شوہر اس سے توڑوا سکتا ہے، مگر اگر وہ توڑے گی روزہ تو قضا اس پر واجب ہوگی، لیکن اس قضا میں بھی شوہر کی اجازت درکار ہوگی، یا شوہر اور اس کے درمیان جدائی ہو جائے یعنی طلاق بائن دے دی یا مر جائے، اور اگر روزہ رکھنے میں شوہر کا کچھ حرج نہ ہو، مثلا وہ سفر میں ہے یا بیمار ہے یا احرام میں ہے، تو ان حالتوں میں بغیر اجازت کے بھی قضا روزہ رکھ سکتی ہے، بلکہ اگر وہ منع کرے تب بھی رکھ سکتی ہے، لیکن ان دنوں میں بھی اس کی اجازت کے بغیر نفل روزہ نہیں رکھ سکتی۔ رمضان اور قضائے رمضان کے لیے شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کی منع کرنے پر بھی روزہ رکھنا واجب ہے، بلکہ اس کے منع کرنے کے باوجود بھی روزہ رکھنا واجب ہے۔ کوئی مزدور یا نوکر اگر نفلی روزہ رکھتا ہے تو اس کو خدشہ ہے کہ وہ کام پورا نہیں کر سکے گا، یعنی جس کا وہ نوکر ہے یا جس نے اس کو مزدوری پہ رکھا ہے اس کی اجازت اس کو ضرورت ہوگی، اس کی اجازت کی اسے ضرورت ہوگی، اور اگر کام پورا کر سکتا ہے تو پھر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لڑکی کو باپ اور ماں کو بیٹے اور بہن کو بھائی سے اجازت لینے کی کچھ ضرورت نہیں ہوتی، اور ماں باپ اگر بیٹے کو نفل روزہ رکھنے سے منع کریں اس وجہ سے کہ مرض کا اندیشہ ہے تو ماں باپ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ روزوں اور ان کے متعلق مزید فقہی مسائل کے ساتھ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔